السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ امیمہ بنت صبیح رضی اللہ عنہا، ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان. نام امیمہ ہے، والد کا نام صبیح بن حارث تھا. صبیح سے ہم عموماً مذکر نام کم رکھتے ہیں، مؤنث زیادہ رکھتے ہیں. کیا بنتا ہے؟ صبیحہ. تو صبیحہ بھی عربی لفظ ہے. سیدنا ابو ہریرہ دوسی ان کے بیٹے ہیں. تو امیمہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ. دوس قبیلے کے سردار اور مشہور اور معروف شاعر طفیل بن عمرو الدوسی نے مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا. وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. کنہوں نے؟ طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے نے. یہ اپنی قوم کے سردار تھے، لیکن قوم نے اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی. ان میں صرف ابو ہریرہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ وہاں بھی مسلمان ہو گئے تھے. زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس کے بیٹے بن صخر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، نام بدل دیا. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کے نام کا مطلب غلط ہو یا پسندیدہ نام نہ ہو تو اس صورت میں نام تبدیل کر دینا چاہیے. ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں کے شوقین تھے، یعنی بلی سے کھیلتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دی. والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی. ہرزہ سرائی مذاق اڑایا، آپ کا توہین کی، جو سیدنا ابو ہریرہ کو بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی. اور آپ کا یہ شکایت کرنا والدہ کے لیے خیر و بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا کہ اماں آپ مسلمان ہو جائیں، جبکہ وہ مشرک تھی. ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو مجھے بہت ناگوار گزرے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا. وہ ہر دفعہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی کی کہ مجھے اس کی باتیں بہت ناگوار محسوس ہوئی، بہت ہی برا لگا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت نصیب کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، الہی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سن کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا. جب گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے. میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سن لی. انہوں نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہریے. میں وہیں ٹھہر گیا. میں نے پانی کے گرنے کی سرسراہٹ سنی. میری والدہ نے غسل کیا، لباس زیب تن کیا اور جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھول دیا. پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. یہاں تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے ہماری زندگی میں ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں؟ عام روزمرہ زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے کون سی حکمتیں پتہ چلتی ہیں؟ السلام علیکم. ایک تو جو ابھی پڑھا ہے اس میں مجھے جو فوراً فیل ہوا واز دا پاور آف دعا. ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوشش کرتے ہیں اور پھر خفا بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں. اپنی جیسے غریبی ہمارے ہو، خاص طور پہ پیرنٹس ہوں ہمارے، جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی چیز کو وہ اپریشیٹ کریں، تو وہ ہم لوگ اکثر پھر اس معاملے میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو دس میکس می ریئلائز کہ دیر آر ٹائمز جب آپ کو لگتا ہے کہ دیر از نو ادر وے، تو دا بیسٹ وے از ٹو ٹرن ٹوورڈز اللہ. شاباش، ویری گڈ. ایک بہت اہم بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق.
ابو ہریرہ آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ کے شان میں بہت گستاخی کی ہے. اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کسی کی شکایت ہم سے کرے کہ فلاں نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کے لیے دعا کریں گے؟ اور کیا تڑپ کر دعا کریں گے؟ بہت اچھی طرح دعا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایسی ناراضگیاں خاندانوں میں ہوتی رہتی ہے نا. بدگمان ہو جائیں گے، دل ٹوٹ جائے گا ہمارا، پریشان ہو جائیں گے. جو پریشانی ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جھلکے گی کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا. ہاں، اگر دین کی دعوت دینے والے ہوں گے تو سوچیں گے یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، ہوپ لیس کیس ہے. آپ ویسے بھی اگر آ کے کہتے کہ آپ دعا کریں تو وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن عین اس وقت دعا کے لیے کہا جب ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتی. کسی عام انسان سے بھی اگر آپ کو محبت ہو اور اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور آپ ایک دم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور بعض کو دوسرے کو برا بھلا سنانے لگتے ہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صحابہ کرام اپنی جان مال اولاد سب انسانوں سے بڑھ کر چاہتے تھے، ان کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ تھا یہ ساری گستاخی کی باتیں سننا اور پھر ان کو جا کر بتانا اور پھر بھی اس بات کا سوچنا کہ دوسرے کو ہدایت ہو جائے. کیا یہ معمولی چیز ہے؟ اسی سے دین پھیلا ہے، اسی سے دین کو ترقی ہوئی ہے. اب عید کے 8 دن آپ نے گھر میں انشاءاللہ گزارنے ہیں اور دن رات آپ کا واسطہ گھر والوں سے پڑے گا، چاہے آپ گھر سے آتے ہیں یا آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں. کیونکہ جو لوگ روز بھی گھر سے آتے ہیں نا وہ دن کے اچھے 8-10 گھنٹے جو ہیں باہر گزار آتے ہیں اور پھر باقی کم وقت رہ جاتا ہے اور تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کے امکان کم ہوتے ہیں. لیکن جب 24 گھنٹے سر پہ سوار رہتے ہیں ایک دوسرے کے تو اس وقت لڑائی جھگڑا زیادہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اپنے رویے سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ سورۃ البقرہ بھی ختم ہو گئی آج، آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے. اور علم کے 3 درجے بتائے تھے آپ کو. پہلا ہے معلومات حاصل کرنا اور سنجیدگی کے ساتھ صحیح انفارمیشن حاصل کرنا، یہ نہیں کہ جو بھی مل گئی اکٹھی کر لی. نمبر 2 پھر اس پر خود عمل کرنا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا شروع کر دیا ہے. اور نمبر 3 پھر اس کا امپیکٹ دوسروں پہ ڈالنا. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ یہ اثرات کس طرح اپنے گھر والوں پہ ڈالتے ہیں. گالی کھا کے بھی کیسے دعا دیتے ہیں، یہ فن سیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اول تو جب کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا تو اس کو بہت سیریس نہیں لینا، ہنستے رہنا ہے. اور یہ تو اپنا تکیہ کلام بنا لے، اللہ اس کو ہدایت دے. جب بھی کوئی آ کے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ بھی بتائے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، تو فوراً دعا دیا کریں اللہ اس کو ہدایت دے. جی، اور کیا بات پتہ چلی آپ کو؟ السلام علیکم. استاذہ یہاں بھی ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی تھی، بہت زیادہ مذاق اڑا رہی تھی، تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ روتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے، اپنے غم دکھ ان کے پاس لے کر جاتے تھے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ مجھے اس میں لگا تھا کہ جیسے بینگ اے ٹیچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ حضرت ابو ہریرہ کا کانفیڈینس آن ہز ٹیچر کہ انہوں نے بہت ایزیلی کنوے کر دیا یہ میسج کہ گھر میں مسئلہ کیا ہے. یس، اینڈ دے ڈونٹ ہیو کمیونیکیشن گیپ کہ میں اپنے ٹیچر کو کیسے بتاؤں کہ سم ٹائم ہم اسٹوڈینٹس کو اتنی اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمیں ایکچوئل پرابلم بتائیں. وہ ادھر ادھر کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، کھلے یا ہم سے دل کی بات کر لیں، تو پھر ہم اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ٹو دی پوائنٹ، جب تک آپ کو بیماری سمجھ نہیں آتی آپ اصلاح نہیں کر سکتے. السلام علیکم. استاذہ اس میں ایک اور یہ پوائنٹ ہے کہ کانسٹنٹلی اپنی مدر کو وہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں کرتا تھا تو وہ ریجیکٹ کرتی رہی، اور آج جو میں نے ان کو دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ چیز کہی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کب کوئی ایکسیپٹ کرے. چاہے کوئی انکار کرے پھر بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا. کوئی پتہ نہیں جس دن ہم کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی، اللہ اسی دن دوسرے کو ہدایت دے دے. السلام علیکم. یہ پوائنٹ بتانے لگی تھی کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو زبردستی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بندے کو ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے،
سیدہ امیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی خوشی سے آنسو بہاتا ہوا حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب ہو گئی. یعنی واپس پلٹ کر پھر جاتے ہیں اور خوشخبری بھی سناتے ہیں. اچھا، ہمارا عام طور پر حال یہ ہوتا ہے کہ جو بری خبریں ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو شوق سے سناتے ہیں، اور جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم دوسروں سے شیئر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اچھا ہوا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ہماری نظر میں محبوب بنا دے. یعنی لوگوں کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں ان کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمن وحبب الیہم المؤمنین. الہی تو اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ان کی نظر میں محبوب بنا دے. اس دعا کا یا اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ لوگوں سے محبت کریں، لوگ آپ سے محبت کریں. اس دعا کا فائدہ بتائیے، یہ اس عمل کا فائدہ بتائیے. جی، جو بات آپ لوگوں سے کریں گے وہ اس کو پھر ایکسپٹ کریں گے. دین محبت سے ہی پھیلا ہے. اگر آپ دوسروں کو محبت دیں گے اور آپ سے محبت کی جائے گی تو یہ چیز نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کو فائدہ دے گی، دین کے پھیلانے میں فائدہ مند ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو منکسر المزاج ہوں گے. الذین یألفون و یؤلفون، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی، یعنی وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ وہ جو حدیث سلام پھیلانے کے بارے میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو. کیا میں وہ تمہیں طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم میں باہم محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، پھیلاؤ. آپس کی محبت سے زندگی خوشگوار ہو جاتی، ورنہ نفرتیں بہت سی بیماریاں لاتی، انسان کی زندگی حرام ہو کر رہ جاتی. جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے آپس میں تو ہم ایک دوسرے کی غلطیاں ایزیلی معاف کر دیں گے. بالکل، دوسروں کو معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی گہری ان کی بصیرت ہے کہ وہ ایسی دعا سوچتے ہیں کہ یہ دعا مانگی اور پھر آپ سے کراتے ہیں. بالکل. اور حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ میں نے تجھ پر محبت ڈال دی، جو بھی تجھے دیکھے تجھ سے محبت کرے، اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پالا جائے. تھے وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست نگرانی کر رہا تھا. اگر ہم لوگ دوسروں سے محبت کریں گے تو ہمیں دوسروں کو ایک خالص چیز دینے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کو ایک پیور چیز دینا، اس کے لیے ہم دکھ بھی برداشت کر لیں گے، اس کی طرف سے آنے والی مخالفت بھی برداشت کر لیں گے. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر تکلیف نہیں اٹھا سکتا انسان. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد یہ اثر دکھائی دیا کہ لوگوں میں سے جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا. اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی انوکھی بات ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جب طفیل بن عمرو اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان قبول نہیں کر رہی تھی تو یہ سیدنا ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ طفیل بن عمرو دوسی اور اس کے چند ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلے نے نافرمانی اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دی. یہ فرق ہے صاحب حکمت ہونے کا اور نہ ہونے کا. ہم عام طور پر اسی قسم کے جذباتی ری ایکشن کرتے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، الہی دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے آ، وہ یہاں آ جائے.
مدینہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر سے نواز دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک قافلہ آتے دیکھا جو بہت سے افراد پر مشتمل تھا. جب یہ قافلہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے آگے طفیل بن عمرو دوسی چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ابو ہریرہ اور قبیلہ دوس کے 80 گھرانے مسلمان بن کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو کھجور کے 2 دانے دیے تو انہوں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی. آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم نے ایک کھجور کھائی دوسری بچا کے رکھی, اسے نہیں کھایا, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوسری کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے. نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ تم وہ بھی کھا لو, ہم آپ کی والدہ کو 2 کھجوریں اور دیں گے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ کھجور بھی کھا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے لیے 2 اور کھجوریں عنایت کر دی. اب یہ ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے وہ معاملات ہیں, لین دین ہیں کہ جس سے ایک اپنائیت اور انسیت پیدا ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ اپنے بیٹے سے قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوال کرتی تھی اور وہ اپنی والدہ کو ان آیات کے مفہوم سے اپنے ان معلومات کی روشنی میں آگاہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں میسر آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدنا ابو ہریرہ کو تلقین فرماتے اور ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر مقدار میں علم حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ امیمہ بنت سبیح پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے بیٹے ابو ہریرہ کو اپنی رحمت سے نوازے. ان دونوں کو بہترین ٹھکانہ دے, ان کی باعزت مہمان نوازی کرے اور ان کو اپنی رضا سے نوازے. اس آخری حصے میں کوئی چیز آپ نے نوٹ کی ہو؟ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب مسلمان ہو گئی ان کی مدر تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہیں, بلکہ یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہیں. تو اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیا بلکہ کریڈٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کیونکہ حقیقت بھی تھی. سزا اچھی صحبت کا پتہ چلتا ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. بالکل. السلام علیکم. مجھے یہ بات سمجھ لگی کہ حکمت اور صبر حضرت ابو ہریرہ کی اس میں کہ انہوں نے حکمت سے کام لیا کہ اپنی والدہ کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کی بات کا برا نہیں منایا, اس کو حکمت سے کیا ڈیل. پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ بولا تو انہوں نے صبر سے کام لیا. پھر تیسری چیز مجھے یہ سمجھ لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں, اس لیے اپنی روزمرہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت مقبول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ضرور قبول کی. تو ان کے الفاظ جو ہیں بہت قیمتی ہیں, جو ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے. بالکل سنجیدگی کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. ایک اور لیسن یہ بھی ملتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان سے زیادہ کویسچننگ کرتی تھی. جن کو مفہوم نہیں سمجھ میں آتا وہ یہ ٹرک آزما سکتے. جی پھر یہ کہ سمجھدار خاتون لگتی ہیں کہ جو علمی سوال کرتی ہیں, ورنہ عام طور پر تو مائیں کیا گفتگو کرتی, گھروں میں کیا گفتگو ہوتی. لیکن ان کی والدہ جو تھی اگر مسلمان نہیں ہوئی تھی تو بھی ان کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہوں گے, اور جب مسلمان ہو گئی تو بھی ان کا طرز عمل کچھ مختلف ہے عام عورتوں سے. یہ جو بات یہ ہے کہ دین محبت کی وجہ سے پھیلا ہے, اس سے بہت اچھی بات سمجھ آتی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں اور محبت سے دین کو پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں شاید وہ ریئیکشن نہیں ملتا. اس میں جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اگر ہم بال کو جس سپیڈ سے پھینکیں گے نا اس سے زیادہ سپیڈ میں وہ آپ کی طرف آتا ہے. یعنی ہم جس لیول کی دیں گے ہمیں اسی طرح کا یا اس سے زیادہ اچھا ریئیکشن مل جائے گا. تو یہی ہے کہ جب بھی ہم دین کو پروموٹ کریں تو ہم نے سب سے پہلے اپنی محبت کو دیکھنا, پھر اگلی کو دینے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. Ustaza, I'm feeling here that this chapter it's revolving around love and well-wishing for other people. Deen is well-wishing for other people. We're learning that here from Abu Hurairah radiyallahu an, and the fact that he's making the dua for his mother, he's asking for the dua, and for the companion Tufail, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he is well-wishing for these people. When I was young, I grew up with Catholics, a nunnery. There were nuns, and subhanallah, they were practicing Catholics, and they have this beautiful characteristic of love. The way they talk, they're really compassionate and really soft. Subhanallah, just this year we had Dore Quran, and I remember one lady, her name was Sister Yasmin. I have never seen her before.
she came on the last day when we had the takmeel, and she came up to me at the end and she just said one thing. She said, today I have felt I have been loved and I was looking for that love. الحمدللہ. چند باتیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں. کچھ معلوم ہے آپ کو کہ دوس قبیلہ کہاں ہوتا تھا, کس علاقے میں؟ یمن. ابو ہریرہ اصلاً یمانی تھے. فقہ اسلامی میں آپ نے پڑھا ہوگا الایمان یمانا والفقہ یمانا, کہ ایمان یمنیوں کے اندر ہے اور فقہ دین کی سمجھ جو ہے وہ بھی یمنیوں کے اندر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ اصلاً یمنی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس اور کنیت ابو الاسود تھی. تو آپ نے ان کا نام اور کنیت دونوں چینج کی. 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور ان کی عمر صرف 28 سال تھی. He was 28 جب وہ مسلمان ہوئے, اور another 50 years وہ دین کی تعلیم اور تعلم میں مشغول رہے. 50 سال دین کا کام کیا. 78 years کی عمر میں 58 ہجری میں عقیق کے مقام پر فوت ہوئے. عقیق. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے راستے میں یہ شعر کہا. شعر کیا ہے؟ یا لیلۃ من طولها وعنائها علی انہا من دارۃ الکفر نجتی. کٹھن اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات. یعنی میری جو زندگی گزری ہے وہ ایک کٹھن زندگی تھی, ایک طویل رات تھی اندھیرے میں, لیکن اس رات کا اختتام بڑا اچھا ہوا ہے کہ مجھے اسلام کی روشنی نصیب ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا. یعنی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو غلام کہیں چلا گیا. پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے بیعت کر لی. میں ابھی آپ کے پاس تھا, بیعت کر رہا تھا کہ غلام آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام ہے. میں نے کہا وہ اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد ہے. پھر میں نے اسے آزاد کر دیا. وہ اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد ہے. یعنی بعض اوقات زندگی میں ایسے حادثے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کی عزیز ترین قیمتی ترین چیز آپ سے جدا ہو جاتی, تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہوتی. اور ایسی قیمتی چیز اگر واپس مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی. یعنی پہلے اس کی شاید اتنی قدر نہ ہو جتنی کھو جانے کے بعد دوبارہ ملنے پہ قدر ہو. اور جب انسان کو مل جائے تو اس خوشی کے عالم میں انسان کا ہی اللہ کے لیے وقف ہے. یعنی اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے سوچئے کہ کیا کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. اور آپ دیکھیے کہ جب انہیں کوئی اپنی پیاری چیز قیمتی چیز اللہ کے راہ میں دینی ہوتی تو سب سے مہنگا سودا کرتے تھے. اللہ کے چہرے کی خاطر ہے, یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ خرچ کر رہا ہوں, کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. ابو ہریرہ اپنے پورے قبیلے کی طرف سے خیر بنے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا دوس سے. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دوس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہوگا جس میں خیر ہو. یعنی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دوس میں کوئی خیر نہیں, اور پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. ان کی کنیت کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا, اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی. رات کو میں اسے درخت پر بٹھا دیتا اور دن کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے جاتا اور اس سے کھیلتا رہتا. یعنی اچھی کمپینین تھی ان کی. اس طرح لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ان کو اس نام سے پکارا تھا. پھر آپ کی پیروی میں اور لوگ بھی آپ کو یہ کہنے لگے. تو ایسے نام رکھنا جس سے دوسروں کے اندر محبت پیدا ہو یا دوسرے اس سے خوش ہو, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اپنی والدہ کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا, بہت خدمت گزار تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک غلام کے لیے دوہرا اجر ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے, اگر اللہ کے راستے میں جہاد اور حج اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنا نہ ہوتا تو میں غلام ہو کر مرنا پسند کرتا. یعنی میں چاہتا کہ میں غلامی میں مروں, لیکن غلامی میں یہ 3 کام نہیں ہو سکتے, اپنی مرضی نہیں ہوتی. سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حج نہیں کیا تھا, یہاں تک کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے حج کیا.
حالانکہ وہ مدینہ میں تھے. بڑھاپے میں والدہ کے ساتھ نیک سلوک. ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق میں گئے. جب ابو ہریرہ اپنے وطن میں پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ کہنے لگے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ آپ پہ رحم فرمائے جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا. والدہ نے جواب دیا فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا. یعنی جوابی دعا دی. پڑھی لکھی سمجھدار خاتون لگتی. ان کو علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا. علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا اور اکثر اس کی وجہ سے بھوک اور فاقے اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال رہنے کا موقع ملا، only 3 years، اور سب سے زیادہ احادیث روایت کی، کیونکہ انہوں نے پھر جب آپ کا ساتھ اختیار کیا تو مرتے دم تک چھوڑا نہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. اور چونکہ سارا وقت لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے تو ان کے پاس کمانے اور کچھ اور کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات سخت بھوک لگ جاتی تھی. اور یہ تو آپ سب کو پتا ہے اچھی طرح کہ پڑھنے میں زیادہ بھوک لگتی، اور بہت سے لوگ 1 سال کے کورس کے بعد اپنے وزن کے کئی کلو بڑھا چکے ہوتے ہیں، اور اگر آپ دوبارہ کوئی اور کام کریں تو مزید ہر سال کی نسبت سے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ انسان بے سوچے سمجھے جو بھی ملے کھا لیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا. اتفاقاً میری ملاقات عمر بن خطاب سے ہوئی. میں نے ان سے اللہ کی کتاب سے ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے مجھے پڑھ کر سنائی اور اپنے گھر چلے گئے. پھر میں بہت دور تک چلتا رہا. مشقت اور بھوک کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑا، اتنی بری حالت ہو گئی. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور تیار ہوں. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا، زمین سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. آپ سمجھ گئے کہ مجھے کیا ہوا ہے. پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا، میں نے اس میں سے دودھ پیا. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پیو. میں نے دوبارہ پیا. پھر آپ نے فرمایا ابو ہر اور پیو. میں نے پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں عمر سے ملا اور ان سے اپنا معاملہ ذکر کیا. میں نے ان سے کہا اے عمر، اللہ نے اس ذات کے ذریعے میری حاجت پوری کر دی جو آپ سے زیادہ مستحق تھی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے آپ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتا تھا. یعنی یہ تو صرف کمیونیکیشن کے لیے ایک بہانہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے سرخ اونٹ سے زیادہ محبوب ہوتا. یعنی مجھے اتنی خوشی ہوتی جیسے کوئی سرخ اونٹ کا مالک بننے سے ہوتی. تو دوسروں کی ضروریات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے بھی ایک دل اور نظر اور حکمت چاہیے ہوتی. قرآن مجید میں آتا نا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے. وہ لوگوں کو لپٹ کے نہیں مانگتے، پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے پہچان جاتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے نا. اور اس پہچان کے بعد نیکی کرنے کا جو موقع ملتا ہے جو اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیکی کے مواقع بھی ہر ایک کو نظر نہیں آتے. بغیر کسی کی بات کہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بندے میں یہ میں نے دیکھا ہے کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بہت کم لوگوں سے سوال کرتا ہے. تو ہی نوز کہ جب اشارتاً بات کرنی ہوتی ہے تو کیسے کرتے ہیں. ہم لوگ چونکہ لوگوں سے کوشچن بہت زیادہ کرتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ دا سیم تھنگ فرام دم کہ اس کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا نا مجھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. ہم جب کسی کے چہروں کو غور سے دیکھیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے. ہم پہچان سکتے ہیں، کسی کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے نا. ایگزیکٹلی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کون لوگ پہچانیں گے؟ جو علم رکھتے ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں، یعنی جن کے اندر حکمت ہو. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر کے دروازے کھل جاتے ہیں جب حکمت ہوتی. لیکن یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا نا، اس کا جو میں سمجھی وہ یہ کہ اگر ہم کسی کا چہرہ دیکھیں گے تو کچھ پہچانیں گے. اگر ہم چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کس کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. عموماً تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، اپنے موبائل میں اپنی ٹیکسٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، اسکرین کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں.
جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری اس کی طرف رخ کر کے اور توجہ کر کے, تبھی تو ہم کسی کا چہرہ دیکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو پوری طرح اس کی طرف رخ کرتے, توجہ کرتے. جیسے استاذہ ماں بچے کو دیکھ کے جج کر لیتی ہے, اسے کیا چاہیے, بالکل لیکن وہ بتاتا نہیں ہے بچہ, بہت چھوٹا جو ہوتا ہے, لیکن وہ جج کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعدد احادیث سنائی, اور کچھ انہوں نے خود جہاں جہاں علم کی مجلس ہوتی, جو بھی موقع ہوتا اس میں خود سیکھتے یا تو سوال کرتے یا اس کے علاوہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ سے نکلے. ابھی ہر وقت کلاس روم میں بیٹھے ہوئے نہیں سیکھ رہے ہوتے تھے, اس کے علاوہ بھی سیکھتے. کہتے کہ مدینہ کے ایک باغ سے نکلے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یا اے ابو ہر, مال و دولت کی کثرت والے ہلاک ہو گئے, بے شک مال و دولت کی کثرت والے ہی قیامت کے دن قلیل مال والے ہوں گے, یعنی جن کے پاس آج زیادہ ہے کل ان کے پاس کم ہوگا, سوائے ان لوگوں کے جو اس طرح اور اس طرح خرچ کریں, یعنی دائیں بائیں خرچ کریں, ہر جگہ خرچ کرتے چلے جائیں, لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. پھر فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتا دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ, یعنی یہ کلمہ ایسا ہے جیسے جنت کا خزانہ آپ کو مل گیا, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز پڑھتے ہیں اس کو. اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو ان میں سے ایسا کرے وہ انہیں عذاب نہ دے. یعنی بندوں کے اوپر کیا لازم ہے کہ شرک نہ کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کیا لازم ہے کہ وہ شرک نہ کرنے والوں کو جنت عطا کرے, جہنم میں نہ ڈالے. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی موقع ہوتا ہے اس میں صحابہ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیا کرتے تھے. اب باغ سے نکل رہے ہیں, ظاہر ہے کہیں بیٹھ کے نہیں سکھا رہے تھے, چلتے چلتے یہ بات سکھائی گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ موت تک ان کو نہ چھوڑو. نمبر 1, ہر مہینے میں 3 روزے, چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کے سونا. ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی, یعنی آپ کی طرح ہی نماز پڑھتے تھے. جب یہ لوگوں کو نماز پڑھتے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر کہتے, اور فارغ ہوتے تو فرماتے یقیناً میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت کرنے والا ہوں, یعنی میں نے بہت کلوزلی آپ کو واچ کیا ہے اور اسی طرح میں بھی نماز ادا کرتا ہوں. ان سے متعلق ایک معجزہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا, تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان میں برکت ہو جائے. آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں کے درمیان میں رکھا اور برکت کی دعا کی. پھر مجھے فرمایا ابو ہریرہ پکڑ لو, یعنی کھجوریں جس میں آپ نے دعا کی تھی, اور اپنے تھیلے میں انہیں جمع کر لو, اور فرمایا کہ جب بھی اس میں سے کچھ کھجوریں نکالنے کا ارادہ تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکال لینا, انہیں بکھیرنا نہیں, باہر نہیں نکالنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے اللہ کے راستے میں اتنی اور اتنی, ایک روایت کے مطابق 50 وسق کھجوریں نکالی, یعنی اتنی نکال نکال کے میں دیتا رہا. ہم اسے کھاتے رہتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور ہمارا کام چلتا تھا. میں اس تھیلے کو اپنی کمر سے جدا نہیں کرتا تھا, ہر وقت اٹھائے پھرتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل والے دن وہ تھیلا میری کمر سے کٹ گیا اور وہ کھجوریں گر پڑی اور ختم ہو گئی. بہرحال ہر چیز کا ایک خاتمہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں برکت کا معنی سمجھ آتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو آپ ایک دفعہ خریدتے ہیں, ایک دفعہ لیتے ہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے, اور بسم اللہ پڑھنا کسی بھی چیز کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا. اپنی پوری عمر مجھے حدیث یاد کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں تھا جتنا ان 3 سالوں میں تھا. یعنی آپ کی صحبت کی برکت سے انہوں نے بے شمار احادیث زبانی یاد کر لی, حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ مسلمان تھے اپنے علاقے میں. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ابن عمر نے ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ, آپ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے, اور ہم سب سے زیادہ ان کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے. یعنی صحابہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, اور انہوں نے قربانیاں بھی بہت کی علم حاصل کرنے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے, حالانکہ پیٹ بھرنے کے سوا تمام وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. یعنی پیٹ بھرنے کے علاوہ, کھانا کھانے کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا.
یہاں تک کہ میں خمیری روٹی نہ کھاتا، عمدہ لباس نہ پہنتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں اور فلانی تھی. میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا. بعض اوقات میں کسی آدمی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ مجھے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے. اور مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم اس کو پھاڑ کر اس میں جو لگا ہوتا کناروں پہ وہ چاٹ لیتے تھے. یعنی اس پر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی کی ضرورت اتنی چھوٹی چیز سے بھی پوری کر دی جائے اگر کچھ اور میسر نہیں. تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے سب طالب علموں کو کہ علم کے لیے انسان کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے. ہم عام طور پر ذرا سے بھی تھک جائیں یا ذرا سے بھی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں بس مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا اور اب میرا موڈ نہیں، آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کلاس میں آنے کو. ابو ہریرہ کے ساتھ ایسا موڈ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے وہ حقیقی معنوں میں نمبر 1 پوزیشن لے گئے کہ سب صحابہ سے زیادہ انہوں نے احادیث روایت کی. تو دین کو سیریسلی جب تک نہ لے تو اس میں ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، کمال پیدا نہیں ہو سکتا. اور وہ بھوک پیاس کی فکر کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، جبکہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا. پھر یہ آیت پڑھی الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی آخر تک. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے آیات اور ہدایت میں سے نازل کیا تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. یعنی جو شخص علم کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو انہیں یہ آیت بہت تڑپاتی تھی، اسی وجہ سے ان کے پاس جو علم تھا وہ انہوں نے آگے پہنچانے کی فکر کی. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہتے، یعنی 2 وقت کے کھانے کے لیے. انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، وہ فارمرز تھے، یہ بزنس مین تھے. اور ابو ہریرہ نے بس ذرا سا پیٹ ہی بھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا تاکہ وہ مجلسوں میں حاضر رہے جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لے جو دوسرے یاد نہیں رکھتے تھے. تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ساری قربانیاں دے کر، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر، بلکہ جو مجلسوں میں حاصل ہوتا اس کو زبانی یاد بھی کر لیتے اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی روایت کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی طرح ان کو بھی تقریباً 50 سال کی زندگی بعد میں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ تو 18 سال کی تھی اور 48 سال ان کو مزید ملے. حضرت ابو ہریرہ 28 سال کے تھے اور 50 سال ان کو مزید ملے، جس میں انہوں نے خوب آگے علم کو پھیلایا اور لوگوں تک پہنچایا. اور ان کے شاگرد حمام ابن منبہ جو ہیں انہوں نے ان سے سنی ہوئی احادیث کا ایک کتابچہ یا کتاب مرتب کی، صحیفہ حمام ابن منبہ، وہ ان کے شاگرد تھے براہ راست. اور یہ ترکی کے ایک کتاب خانے میں اس کا مینوسکرپٹ ملا تھا جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے پھر ایڈٹ کر کے چھاپا. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ جو احادیث اس میں ہیں وہی احادیث بخاری مسلم میں بھی ہے. وہ ایک الگ چین کے ساتھ چل رہا ہے اور بخاری اور مسلم کی روایات الگ طرح سے آ رہی ہیں، کیونکہ ایک حدیث ایک شخص تو نہیں سنتا تھا، کئی سنتے تھے، ان میں سے پھر کچھ روایت کیا کرتے تھے. جہاں تک زبانی احادیث کے یاد کرنے کا تعلق ہے تو ان کو سب سے زیادہ زبانی احادیث یاد تھی، یعنی بغیر لکھے. کہتے ہیں کہ صحابہ میں عبداللہ بن عمر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان نہیں کرتا تھا، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ان کا صحیفہ ہے نا، صحیفہ صادقہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر میں ان کو بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی، یعنی اس طرح، اور میری چادر میں ڈال دی. پھر فرمایا چادر لپیٹ لو. میں نے اس چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا. اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. اب یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس مٹھی میں کیا تھا، علم تھا، حکمت تھا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے آگے بانٹا، آپ نے ابو ہریرہ کو دیا. اس ساری بات سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ استاد کے دل میں شاگردوں کے لیے بہت خیر خواہی اور تڑپ ہونی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی ویک ہے یا پڑھ نہیں رہا یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو 4 الزام دے کے اس کو الگ کر دیا اپنے سے. نہیں، اس کے مسئلے کو سنا، حل کیا. اگر کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، کوئی کلاس میں سو رہا ہے یا کوئی آ نہیں رہا تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے. جب تک یہ ہمدردی نہ ہو اس وقت تک آپ اچھے شاگرد پروڈیوس نہیں کر سکتے. اور جب اچھے شاگرد نہیں ہوگے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ یہ جب پینز لیتا ہے انسان تو پھر یہ سب کچھ صدقہ جاریہ بنتا ہے. اپنے دائیں دیکھیں، اگر کوئی بھی سو رہا تو جگا دیں اس کو.
پھر اسی طرح یہ حدیث جاننے کے بھی بہت حریص تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری ہرس دیکھ لی ہے، تمہارا شوق دیکھ لیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد بھی اسی کے مطابق دیتا ہے جتنا شوق طالب علم کے اندر ہوتا ہے. تو ہمیں شوق پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے سعادت مند وہ ہوگا جو سچے دل یا سچے نفس سے لا الہ الا اللہ کہے گا. پھر آپ کو یاد ہے وہ آیت الکرسی والی حدیث جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ شیطان سے ہوئی تھی، اور وہ ان کو پکا پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے والے تھے، لیکن کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ علم کی حرص میں. اس نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں جو تمہیں بہت فائدہ دے گی. تو انہوں نے کہا اچھا وہ سنا دو، اور اس کو چھوڑ دیا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انہیں شوق تھا، جینوئن شوق کہ اچھا مجھے علم مل جائے. دشمن کو بھی چھوڑ دیا، چور کو چھوڑ دیا. یعنی عجیب بات ہے نا، آج ایسا شوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. یس اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی یہ پتا تھا کہ ابو ہریرہ کو کس چیز سے پکڑا جا سکتا ہے، ان سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح صحابہ بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ کو احادیث پر گواہ بھی بناتے تھے. عبد الرحمن بن عوف سے مروی انہوں نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ابو ہریرہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو. اے اللہ اس حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر. ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں. حضرت حسان نے جنگ کے دن مشرکین کی حجب کا جواب دیا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. لوگ اپنے مسائل کا حل بھی ان سے پوچھا کرتے تھے. یہ صرف احادیث کا علم نہیں رکھتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. آپ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا. میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو فرمایا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے جا ملوں. اسی طرح ایک اور حدیث جس پر یہ عمل کرتے تھے، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پیچھے بیٹھا تھا، انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا. بازو دھوتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بغلوں تک پہنچا دیا، یہاں تک لے آئے. تو میں نے ان سے کہا ابو ہریرہ یہ کون سا وضو ہے؟ یعنی کہ اتنا دور تک. انہوں نے کہا بنو فروخ تم بھی ادھر موجود ہو، یعنی تم بھی ہو جو سوال کر رہے ہو. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا. میں نے اپنے خلیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. تو زیادہ زیور کی خاطر میں نے اور اوپر کی. کچھ لوگ تو بس ایسے ایسے کر کے کونیاں دھو لیتے ہیں اور کیئر ہی نہیں کرتے کہ کونی بھی بھیگی ہے کہ نہیں. تو اچھی طرح مل کے کونیاں دھونی چاہیے تاکہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوتا. اور وہ حدیث تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ویل للعقاب من النار، سوکھی اڑیوں کے لیے آگ کی تباہی. پھر یہ کہ جب تعلیم دینے کا وقت آیا تو اس وقت یہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ان کی دیگر خدمت بھی کیا کرتے تھے. رمضان میں کئی وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ ہمیں اکثر اپنے ٹھکانے پر بلاتے تھے. میں نے کہا کہ کیا میں کھانا نہ پکاؤں اور میں انہیں پھر اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں. تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا. پھر شام کے وقت میں ابو ہریرہ سے ملا تو میں نے کہا آج رات میرے ہاں دعوت. انہوں نے کہا تم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی. میں نے کہا جی ہاں. پھر اسی طرح انہوں نے جتنی بھی حدیث سنی تھی اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور ایک ایک حدیث مرنے سے پہلے روایت کر دی. فوت ہوتے ہوئے بھی روایت حدیث کر رہے تھے. عبد الرحمن بن مہران سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا، میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا اور مجھے جلدی لے کر جانا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو، یعنی میں جلدی قبر میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جلدی آگے بھیجو. اور اگر کسی برے آدمی کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے کی حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی. پھر ان کے غلام جو تھے وہ بھی محدث تھے، یعنی انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی تعلیم دی. یتیمی مسکینی پر پرورش پائی لیکن علم سے دور نہیں ہوئے. کہتے میں نے یتیمی کی حالت میں ہی ہجرت کی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا تو میں نے
بنت غزوان ایک خاتون تھی جن کا میں نوکر تھا. میں سفر میں ان کے ساتھ ہوتا اور ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا, ایندھن جمع کر کے لاتا, کھانا پکاتا. جب وہ سوار ہو جاتی تو میں خودی خوانی کرتا. اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا اور ترقی کا ذریعہ بنایا. ابو ہریرہ کو دینی اور دنیاوی طور پر امام اور عالم اور گورنر بنا دیا, کیونکہ بعد میں پھر ان کو عہدے بھی ملے. اور یہی خاتون جن کے یہ ملازم تھے انہی سے ان کا نکاح بھی ہوا, شادی بھی ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں بسرا بنت غزوان کا ملازم تھا, مزدور تھا. جب لوگ سوار ہوتے تو میں پانی پلاتا, جب وہ اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا. بس اللہ نے میری اس عورت سے شادی کر دی, آج وہ میری بیوی ہے. بس جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں بھی سوار ہوتا ہوں, جب وہ اترتے ہیں تو میری خدمت کی جاتی. اور یہ سب کچھ انہیں کس وجہ سے ملا؟ علم کی وجہ سے. لیکن ان کے گھر میں بھی بہت عبادت ہوتی تھی. یہ 3 لوگ تھے گھر میں, ایک یہ خود, ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا غلام. تینوں نے رات کو بانٹ رکھا تھا آپس میں. رات کے ایک حصے میں ایک قیام کرتا اور پھر دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا, جب دوسرا سونے لگتا تو تیسرا اٹھ کھڑا ہوتا. اس طرح ان کا گھر ہمیشہ رات کی عبادت سے آباد رہتا. پھر اسی طرح ذی الحج کے 10 دنوں میں یہ بازاروں میں نکل جاتے ابن عمر کے ساتھ اور زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے, اور ان کی تکبیرات سے پورا بازار گونج اٹھتا تھا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرا کرتے تھے, لوگوں کو خیر اور بھلائی کی نصیحتیں کرتے. ان کی ایک دعا ہے, محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک رات ہم ابو ہریرہ کے پاس تھے. ابو ہریرہ نے دعا کی, اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ کی اور اس کی والدہ کی اور جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے ان سب کی بخشش فرما دو. کتنی خوبصورت دعا کہ سب کے احسان کا بدلہ, کہ اللہ جس نے میرے لیے کوئی دعا کی ہے تو ان سب کو بخش دے. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے خاص پھر دعائے مغفرت کرتے تاکہ ہم ان کی دعا میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ, اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم بھی اپنی زندگی کی پرائرٹیز متعین کریں اور زندگی کے کسی حصے میں کچھ بھی ہو پڑھنا لکھنا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.